الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ سید الانبیاء خاتم المرسلین۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج ہم ایک ایسے واقعے کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو انسان کے دل کو ہلا دیتا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں ایک شخص جو اسلام کا سخت دشمن تھا، وہی بعد میں اسلام کا محافظ بن جاتا ہے۔ وہ شخصیت ہیں عمر بن خطاب، جسے دنیا فاروق اعظم کے نام سے جانتی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہر عظیم انسان کی زندگی میں ایک موڑ آتا ہے، اور عمر کی زندگی کا سب سے بڑا موڑ وہ رات تھی جب انہوں نے کعبہ کے پاس قرآن سنا۔ جاہلیت کا زمانہ، اس وقت مکہ میں اندھیرا تھا، ایمان کا بلکہ عقیدے کا اندھیرا۔ لوگ پتھروں کو خدا مانتے تھے، 360 بت رکھے تھے کعبہ کے ارد گرد، شراب عام تھی، جوا عام تھا، ظلم عام تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا عام تھا۔ عمر کی شخصیت اس ماحول میں ایک نوجوان تھا، قد لمبا، جسم طاقتور، دل بہادر۔ یہ نوجوان تھا عمر بن خطاب۔ وہ قریش کے طاقتور آدمی تھے، عرب کے بڑے پہلوانوں میں شمار ہوتے تھے، لوگ ان سے ڈرتے تھے، ان کی آواز بلند تھی، فیصلہ مضبوط تھا۔ اسلام سے دشمنی۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو مکہ کے سردار پریشان ہو گئے، کیونکہ اسلام کہتا تھا سب برابر ہیں، غلام بھی، امیر بھی، غریب بھی، اور یہی بات قریش کو پسند نہ تھی۔ اسی وجہ سے وہ اسلام کے دشمن بن گئے، اور ان دشمنوں میں ایک نام تھا عمر بن خطاب کا۔ مسلمانوں پر ظلم۔ اسی زمانے میں مسلمان کمزور تھے، ان پر ظلم ہوتا، انہیں مارا جاتا، گرم ریت پر لٹا دیا جاتا، صرف اس لیے وہ کہتے تھے اللہ ایک ہے۔ عمر کا سخت دل۔ حضرت عمر اس وقت اسلام کے بہت سخت تھے۔ وہ مسلمانوں کو ڈراتے تھے، مارتے بھی تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ دین قریش کو توڑ دے گا۔ وہ عجیب رات تھی۔ اب وہ رات آئی جس نے تاریخ بدل دی۔ یہ مکہ کی خاموش رات تھی، ہر طرف خاموشی تھی۔ اسی رات عمر بن خطاب اپنے گھر سے نکلے۔ ان کے دل میں ایک ارادہ تھا، انہوں نے سوچا آج شراب پی جائے۔ وہ مکہ کے شراب خانے کی طرف چل پڑے۔ دروازہ بند تھا، وہاں پہنچے تو دیکھا شراب خانہ بند ہے، دروازہ بند ہے، کوئی نہیں ہے، خاموشی ہے۔ ایک فیصلہ حضرت عمر نے خود کہا، جب شراب خانہ بند تھا تو کیوں نہ کعبہ جا کر طواف کر لیا جائے، اور وہ چل پڑے کعبہ کی طرف۔ کعبہ کے پاس حیران کن مناظر۔ پیارے دوستو، جب وہ کعبہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک شخص تنہا کھڑا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، رات کی خاموشی میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ عمر کا چھپ کر سننا۔ حضرت عمر نے سوچا آج میں محمد کی بات سنوں گا۔ وہ آہستہ آہستہ کعبے کی دیوار کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سننے لگ گئے۔ قرآن کہتا ہے یہ ایک معزز رسول کا لایا ہوا کلام ہے، یہ شاعر کا کلام نہیں، یہ کاہن کا کلام نہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ دل کی بات۔ حضرت عمر دل میں سوچ رہے تھے شاید محمد شاعر ہیں۔ اسی وقت آیت آئی یہ شاعر کا کلام نہیں۔ وہ حیران ہو گئے، پھر انہوں نے سوچا تو شاید کسی کاہن کا ہے۔ اسی وقت آیت آئی
یہ کاہن کا کلام نہیں۔ دل ہل جانا، حضرت عمر کہتے ہیں میرا دل ہل گیا، وہ سوچنے لگ گئے یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اسلام نے ان کے دل میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ اب ہم اس بیان کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ سید الانبیاء خاتم المرسلین۔ میرے محترم بھائیوں، پچھلے حصے میں ہم نے وہ رات سنی جب عمر بن خطاب نے کعبہ کے پاس قرآن سنا اور ان کے دل میں پہلی بار اسلام کی روشنی داخل ہوئی، لیکن ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ اب ہم وہ واقعہ سناتے ہیں جس نے پوری تاریخ بدل دی۔ قریش کی پریشانی۔ اس وقت مکہ میں ایک ہی بات چل رہی تھی، یہ دین پھیل رہا ہے، لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ قریش کے سردار پریشان تھے کیونکہ یہ دعوت دے رہے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کہہ رہے تھے اللہ ایک ہے، بت کچھ نہیں، اور یہی بات قریش برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ عمر کا غصہ۔ ایک دن عمر بن خطاب کو شدید غصہ آیا۔ انہوں نے کہا آج میں محمد کا کام تمام کر دوں گا۔ وہ اپنی تلوار لے کر نکلے۔ ان کے قدم تیز تھے، غصہ شدید تھا۔ راستے میں ایک شخص ملا۔ اس نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس شخص نے کہا پہلے اپنے گھر کی فکر کرو۔ عمر نے حیران ہو کر پوچھا کیوں؟ اس نے کہا تمہاری بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ بہن کے گھر کا منظر یہ سن کر عمر بن خطاب کا غصہ اور بڑھ گیا۔ وہ فوراً اپنی بہن کے گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر کے اندر اس وقت قرآن پڑھا جا رہا تھا۔ ان کی بہن تھی فاطمہ بنت خطاب اور ان کے شوہر تھے سعد بن زید۔ وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ اچانک دروازہ زور سے کھٹکھٹایا جاتا ہے۔ باہر عمر بن خطاب کھڑے ہیں۔ ان کی آواز گونجتی ہے دروازہ کھولو۔ گھر کے اندر خوف پھیل گیا۔ قرآن چھپا دیا گیا۔ انہوں نے فوراً قرآن کے ورقات چھپا دیے اور دروازہ کھولا۔ جیسے ہی عمر اندر داخل ہوئے انہوں نے پوچھا تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ عمر کا غصہ، مگر عمر کو یقین نہ آیا۔ انہوں نے اپنے بہنوئی کو پکڑ لیا، مارنا شروع کر دیا۔ بہن درمیان میں آئی تو انہیں بھی چوٹ لگ گئی۔ ان کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ بہن کا ایمان یہ دیکھ کر فاطمہ بنت خطاب نے کہا ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، ہم ایمان لائے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اللہ پر۔ عمر کا دل نرم ہونا۔ جب عمر بن خطاب نے اپنی بہن کا خون دیکھا ان کا دل نرم پڑ گیا۔ انہوں نے کہا مجھے وہ کلام دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ وضو کی شرط۔ بہن نے کہا آپ ناپاک ہیں، پہلے غسل کر لیں۔ عمر نے غسل کیا، پھر واپس آئے۔ قرآن کے ورق ان کے سامنے قرآن کے ورق رکھے گئے۔ آپ نے قرآن سنا۔ پیارے دوستو، آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی آیت پڑھ کر سنائی گئی۔ ترجمہ: ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ یہ نصیحت لے کر اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ اس ذات کی طرف سے نازل ہوا جس نے زمین اور بلند آسمان پیدا کیا۔ قرآن کا اثر۔ جب عمر بن خطاب نے یہ آیات پڑھیں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے کہا یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا۔ فیصلہ۔ انہوں نے کہا مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ اب وہ قتل کرنے نہیں ایمان لانے جا رہے تھے۔ پیارے بھائیوں، یہ قرآن کی طاقت ہے۔ یہ وہ کتاب ہے
جس نے ظالم کو عادل بنا دیا، دشمن کو محافظ بنا دیا اور عمر بن خطاب کو فاروق اعظم بنا دیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، پچھلے حصے میں ہم نے وہ منظر سنایا جب عمر بن خطاب نے اپنی بہن کے گھر قرآن کی آیات سنی۔ سورہ طٰہٰ کی آیات نے ان کے دل کو ہلا دیا اور وہ فیصلہ کر چکے تھے اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے، لیکن قتل کرنے کے لیے نہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے۔ دارالارقم کی طرف سفر۔ اس وقت مسلمان خفیہ طور پر جمع ہوئے تھے کیونکہ مکہ میں اسلام قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ مسلمان ایک جگہ جمع ہوئے تھے جسے کہا جاتا ہے دارالارقم۔ یہ گھر تھا اور یہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو قرآن سکھاتے تھے۔ عمر دروازے پر، آپ تصور کریں، ایک شخص جس کا نام سن کر قریش کے لوگ بھی ڈرتے تھے، وہ تلوار لے کر دارالارقم کے دروازے پر پہنچا۔ وہ شخص تھا عمر بن خطاب۔ مسلمانوں میں خوف۔ جب مسلمانوں نے دیکھا عمر دروازے پر کھڑے ہیں تو خوف پھیل گیا۔ صحابہ نے کہا عمر آ گئے۔ سب کو لگا شاید وہ حملہ کرنے آئے ہیں۔ حضرت حمزہ کا حوصلہ اس وقت وہاں موجود تھے، حمزہ بن عبد المطلب۔ انہوں نے کہا دروازہ کھولو، اگر وہ اچھے ارادے سے آئے ہیں تو خیر، اور اگر لڑنے آئے ہیں تو ہم ان کی تلوار سے ہی انہیں ختم کر دیں گے۔ دروازہ کھلا، حضرت عمر اندر آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے۔ یہ تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ نے حضرت عمر کا کپڑا پکڑا اور فرمایا، اے عمر، کب تک اللہ کے راستے سے دور رہو گے؟ یہ لفظ دل میں اتر گئے۔ عمر کے الفاظ، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میں ایمان لے آیا ہوں۔ ایمان کا اعلان یہ سنتے ہی گھر میں موجود صحابہ خوشی سے چیخ اٹھے اور عمر بن خطاب نے اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ مسلمانوں کی خوشی، صحابہ اتنے خوش ہوئے کہ ان کی تکبیر کی آوازیں مکہ کی گلیوں تک پہنچ گئیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسلام کی طاقت۔ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، لیکن اب حالات بدل گئے کیونکہ اب اسلام کے پاس ایک مضبوط محافظ تھا۔ وہ محافظ تھا عمر بن خطاب۔ کعبہ میں پہلی نماز۔ حضرت عمر نے کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، ہم حق پر ہیں۔ انہوں نے کہا پھر ہم چھپ کر کیوں عبادت کریں؟ اور پھر مسلمانوں کا ایک قافلہ نکلا، وہ سب پیچھے کعبہ اور پہلی بار کھل کر نماز ادا کی گئی۔ قریش حیران رہ گئے کیونکہ اب مسلمانوں کے ساتھ کھڑا تھا عمر بن خطاب۔ فاروق کا لقب بعد میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا کیا۔ فاروق یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ میرے بھائیوں، وہ عمر جو اسلام کے دشمن تھے وہی اسلام کے محافظ بنے۔ وہ عمر جو تلوار لے کر نکلے تھے وہی اسلام کی ڈھال بنے۔ یہ قرآن کی طاقت ہے، یہ اسلام کی طاقت ہے۔